جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر شعیب جاوید، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سیشن ہے کہ جب اینیمل کو انسیمینیٹ کرواتے ہیں اس کے 2 یا 3 دن بعد اینیمل میں بلیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح کی مسکنسیپشن ہے کہ اکثر فارمر یہ سوچتے ہیں کہ جب اینیمل کو انسیمینیٹ کرواتے ہیں تو اس کے 2 یا 3 دن بعد اینیمل کیا کہتے ہیں کہ اینیمل بلیڈنگ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اینیمل نے بلیڈنگ کر دی ہے، تو اب یہ اینیمل جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہوگا، کنسیو نہیں کرے گا اور یہ ریپیٹ کر جائے گا۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، مگر یہ ایک نارمل فنومینا ہے۔ یہ تقریباً اکثر جانور جو ہیں وہ جب ہیٹ میں آتے ہیں اور اوویلیشن ہوتی ہے اور اوویلیشن کے بعد اینیمل میں بلیڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ کرتے ہیں، تو یہ ایک ٹوٹلی نارمل ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اینیمل کنسیو کر جائے گا یا نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کچھ اینیمل جو ہیٹ میں آتے ہیں تو اس کے ایسٹروجن کے افیکٹ کے نیچے جو ان کے خون کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب تیسرا دن آتا ہے تو اس اینیمل میں ایسٹروجن کے جب ڈراپ کر جاتا ہے اور تیسرا دن آتا ہے اور اس میں اینیمل جو ہے اس کی جو کیپلریز ہوتی ہیں تو وہاں سے خون آؤٹ آف کر جاتا ہے، تو اس سے جانور میں بلیڈنگ ہوتی ہے۔ بلیڈنگ جو ہے کئی مرتبہ اوویلیشن ہو جانے کا سائن بھی ہوتا ہے، تو اس اینیمل نے ایگ ریلیز ہو گیا ہے، تو اس بات سے لنک کرنا کہ اینیمل میں بلیڈنگ ہو گئی ہے، اب یہ اینیمل جو ہے وہ کنسیو نہیں کرے گا، پریگننٹ نہیں ہوگا، یہ ریپیٹ کر جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی انفرٹیلٹی یا پرابلم کا سائن نہیں ہوتا، جانور ریپیٹ کر جائے گا یا پھر اس میں جانور کنسیو بھی کر جاتا ہے کئی مرتبہ اور کئی مرتبہ نہیں بھی ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ کی مسکنسیپشن جو ہے وہ دور ہو چکی ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔